خواتین کی جانب سے بھی ہو سکتی ہے، حضرات کی جانب سے بھی ہو سکتی ہے. کوئی آپ پہ آفت مصیبت آئی، آپ نے یہ سمجھا آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے. اس میں نسبتاً جو کم تعلیم یافتہ یا غیر تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے، اپنی اس رودات کو لے کر وہ بپتا سنانے پہنچ جاتے ہیں عجیب و غریب عاملوں کے پاس، اور پھر جو اس سلسلے میں واقعات ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے پوری دنیا جانتی ہے، اخبارات آئے دن بھرے پڑے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی خواتین کو سمجھ نہیں آتی کہ چھٹکارا پانے کے لیے جو ہے اپنے غموں سے یہ عامل کامل جو خود جو شریعت کے خلاف ان کا حلیہ، ان کی وضاحتیں، اور وہ جو شریعت کے خلاف حکم دے وہ آپ کا نجات دہندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی بات کی آپ. ماشاءاللہ. یعنی یہ صرف سمجھ والی بات ہے کہ جی ہماری اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم توہم پرستی جب ہم کرنے لگتے ہیں، عقیدہ توحید ہمارے اندر سے کم ہو جاتا ہے، اللہ پر سے ایمان ہمارا اٹھنے لگتا ہے اور بالکل ہی معدوم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ شیطان کا غلبہ شدید تر ہو جاتا ہے، اور وہ جو شیطان ہے وہ شیاطین کی ہی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور یہ جو جن کے آپ نے ابھی ذکر کیا، وہ جو عامل ہیں ان کے حلیے اور ان کی وضاحت اور ان کے اپنے گھر کی حالت دیکھ لیجئے. اگر وہ اتنے ہی پہنچے ہوئے ہوں تو سب سے پہلے وہ اپنی اولاد کی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنی ارد گرد کے حالات کو بہتر بنائیں، اور اس کے بعد میں پھر دوسرے کے حالات کو بہتر بنائیں. یہ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں ان غلط کاموں کے لیے کہ دیکھیے یہ اللہ کے کلام کو بھی یعنی بڑے غلط طریقے پہ استعمال کرتے ہیں کہ میری آپ کی زبان شاید نہیں ساتھ دے کہ ہم وہ بات بیان کر سکیں، اور یہ بڑے اسے بیان بھی کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے یہ چیز الٹی پڑی ہے اور اس کو ہم نے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ اتنی حرام چیزوں کے کھانے کا اور استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور لوگ اس کو کر جاتے ہیں، کر گزرتے ہیں. اب دیکھیے کہ جو انسانی وہ ہے لاش ہے اس کی کتنی یعنی حرمت ہے صحیح ہمارے دین میں کہ اس کو کتنے احترام سے لے جا کر اس کی تدفین کی جاتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قبروں میں سے کفن نکال دیتے ہیں، جو نومولود بچے ہوتے ہیں وہ اگر دفن کیے جائیں تو یہ ان کی لاشیں نکال کے لے جاتے ہیں. ان کے بارے میں اور کیا بتایا جائے. اور اس کے بعد میں پھر یہ ایسے ایسے احکامات دیتے ہیں، اور ان کے جو خواتین ہیں وہ زیادہ کم میں سمجھتی ہوں کہ بحیثیت خاتون میں کہہ رہی ہوں کہ خواتین کا جو اس میں رول ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ وہ اپنے مردوں سے اپنے گھر کے جو لوگ ہیں ان سے چھپ چھپ کر جو ہے وہ گھروں کے زیور تک لے جا کے بیچ کے اور ان کو وہ پیسے ادا کرتی ہیں، ان کی منہ مانگی قیمت جو ہے وہ ان کو دیتی ہیں. اور جو اللہ نے مسئلہ بہت بڑا نہیں ہوتا، ساس سے پریشانی ہے، نند سے پریشانی ہے، فلاں سے پریشانی ہے، یہ اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں. اگر غور کریں یہ پریشانیاں دوسرے کی نہیں ہوتی ہیں، ان کا حل ہمارے پاس موجود ہے. قرآن کریم کے اندر دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی میں نے آیت اس میں نازل کی ہے اس میں شفا ہے اور اس میں رحمت ہے. سمجھنے کی دیر کہ جب وہ شفا اور رحمت والی چیز ہمارے پاس موجود ہے. اور پھر یہ کہ اتنی معمولی اور اتنی آسان اور اتنی کم وقت میں ہونے والی چیز ہے. میں نے جیسے کہا کہ اب ہم کیونکہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو میں جلدی یہ بات بتا دوں کہ ہماری بہنوں کو جن کے اندر یہ وہم رہتا ہے، جن کے دلوں کے اندر کہ ہمارے پر کوئی کچھ ہو جاتا ہے اور جادو ہے اور یہ ہے، سب سے پہلے ان کو اپنی طہارت پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے نمبر 1. اس کے بعد میں نماز کو کسی طور نہیں چھوڑنا ہے، یہ ہماری حفاظت کرنے والی چیز ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جی اللہ کا جو کلام ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق یہ سورہ بقرہ جو ہے وہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیاطین اس سے باہر بھاگ جاتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے. کم از کم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے لیے آمن رسول سے لے کے اور وہ جو ہے آخری جو اس کا وہ ہے وہاں تک، یعنی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہاں تک یہ 2 جو آیات ہیں یہ اپنے بچوں کو رات میں سونے سے پہلے ضرور پڑھاؤ، خود ضرور پڑھو. جس گھر میں یہ 2 آیات پڑھی جاتی ہیں اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتے. اور یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے، یعنی بہت ہی جید عالم جو ہیں اس دور میں بھی موجود ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر یعنی جنات بھی ایسے ہی نہیں آ جاتے کہ کسی کے اوپر بھی آ گئے اور ہم نے کہہ دیا کوئی بیماری تو کہہ دیا نفسیاتی بیماری ہے تو کہہ دیا جن ہے.
اگر کسی کے اوپر آئیں تو یہ سورہ بقرہ کی ہی آیات ہیں، یہ پڑھی جاتی ہیں، سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو وہ اسے نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یہ توڑ ہے اس کا. پھر معوذتین ہیں، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اور یہ تو حسد اور بد نظری اور آپ دیکھیں جادو وغیرہ سبھی سے محفوظ رکھنے کے لیے. اور پھر آیت کریم وہ ہے آیت الکرسی ہے، اس کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ کتنی بڑی آیت. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ہر کام کا آغاز اگر ہم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں تو اس میں سے ہر شر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کتنی چھوٹی سی یہ دعا ہے، اور یہ اگر ہم پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں ہر چیز سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. تو یہ کام کیجئے، یہ محفوظ رکھنے کے لیے کسی کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بنے، کم از کم اپنی عزتوں کا ہم خیال رکھیں. ہمارے یہاں خواتین اپنی بچیوں کو لے جاتی ہیں ان لوگوں کے پاس، بچیوں کو لے جاتی ہیں. آپ نے اپنا مال برباد کیا، آپ نے اپنے شوہر کا آپ نے اعتماد خراب کیا، اور عزت اور آپ نے ناموس اپنی داؤ پہ لگا دی. بے شک ایسا ہی ہے. اور معاشرے کے اندر جو ابتری پھیل رہی ہے اور اس پہ بد اثرات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ مجھے ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ میں مرنے والی ہوں اور قبر میں مجھے عذاب ہو رہا ہے، تو یہ وہم کہیں گے یا یہ وہم ہے؟ ان کے اندر بھی یہ وہم پیدا ہو گیا ہے، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھیں آپ ہر وقت ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، میرے ہاتھوں میں کچھ لگا ہوا ہے، یہ وہم ہے. یہ بھی نفسیاتی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے اندر ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت انسان کے اوپر یہ تاری رہے کہ جی میں اتر رہا ہوں یا میں لیٹا ہوا ہوں، یا ہے نا. یہ ایک اور شکل ہے. موت کو یاد رکھنا ایک اور بات ہے، موت کو یاد رکھنا ایک اور شکل، تاکہ ہم اس کی وجہ سے ہم اپنے کاموں کو اچھی طرح انجام دیں، ہم اصلاح کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، وہ ایک الگ بات ہے. اور اس میں پھر میں یہی کہوں گی کہ یہی چیزیں پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں، ایک اور چیزیں پڑھیں. اور جو میں نے ایک تذکرہ کیا کہ جو ہمیں معاشرے میں اس وقت پھیلتے ہوئے ہر سڑک پہ ایک تو پتہ نہیں لگتا ہے کہاں سے اتنی جمع غفیر کہاں سے آ گیا ہے کہ وہ ایک تیسری جنس جو ہے، وہ ایک تھرڈ جینڈر جو ہے، وہ جگہ جگہ کھڑا ہوا بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے خواتین یہ سمجھتے ہیں کہ کہ اگر انہوں نے بددعا دے دی تو وہ جو ہے وہ بددعا لگ جائے گی. ٹھیک ہے. اب وہ کسی کی بددعا جو ہے اگر آپ نے کسی کے ساتھ ناحق نہیں کیا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی بددعا لگ جائے؟ نہیں، یہ ایک تو یہ کہ واقعی پہلی بات تو یہ کہ کسی کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی تو اس کی بددعا لگ ہی نہیں سکتی. ظلم کرنے پہ بددعا لگتی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. تو یہ کہ یہ بھی جو ہے نا وہم کی ایک قسم ہے، توہمات میں سے ایک ہے کہ آپ ان کو اگر ہم نہیں دیں گے تو ان کی بددعا لگ جائے گی، اس لیے ان کو دے دو اور ٹال دو، جس کے نتیجے میں ہم دیکھیں کہ جی ان کی مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے ان کی تعداد کے اندر. ایسی کوئی چیز ہمیں اپنے ہم تو دین کے حوالے سے بات کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.